وضو کا عملی طریقہ پیش کرتا ہوں، غور سے دیکھتے جائیے۔ پہلے نیت کر لیجئے، دل میں نیت حاضر ہونا کافی ہے۔ بسم اللہ کہہ لیجئے، بہتر یہ ہے کہ بسم اللہ والحمدللہ کہیے کہ حدیث پاک میں ہے کہ جو وضو سے قبل بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیتا ہے، جب تک وضو باقی رہتا ہے فرشتے اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ اب میں ہاتھ دھو رہا ہوں، 3 مرتبہ ہاتھ دھونا سنت ہے، اور ہاتھ دھونے کے بعد اب یہ خلال کرنا بھی سنت ہے انگلیوں کا ہاتھ کی۔ دیکھیے اتنا پانی کافی ہے، تھوڑا سا۔ یا قادر یا قادر۔ اب الٹے ہاتھ سے ناک سلکنا ہے اور پھر چھوٹی انگلی ناک میں دونوں نظروں میں گھمانی ہے۔ ضرورتاً ہاتھ دھو لیے، اب منہ دھونا ہے۔ محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی۔ یہ خلال بھی سنت ہے، داڑھی رکھنے والوں کو یہ سنت میں نصیب ہو جاتی ہے۔ ہاتھ دھونے کا طریقہ یہ ہے، انگلیوں سے شروع کریں اور کوہنی سمیت، اور افضل ہے کہ آدھے بازو تک دھوئیں۔ کوہنی سمیت تو فرض ہے اور آدھے بازو تک مستحب۔ غور سے دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انگلیوں سے شروع کروں گا اور اس کو میں انشاءاللہ اس طرح، وہ آپ کو لگے گا کہ میں نے ایک بار دھویا، لیکن وہ 3 بار دھلنے تک انشاءاللہ میں وہ اس کو پانی کے نیچے رکھوں گا۔ الحمدللہ یہ 3 بار آدھے بازو تک دھل گیا۔ اب الٹا ہاتھ بھی اسی طرح دھونا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا قادر یا قادر۔ ایسا پلایا الہی۔ یہ مستحب ہے کہ اس کے پانی کے قطرے ٹپکا دیے جائیں۔ اب اگر ہاتھ سوکھ گئے تو تھوڑا سا پانی لے کر ہاتھوں کو تر کر لیجئے اور مسح کرنا ہے۔ مسح کا طریقہ دیکھ لیجئے، دیکھیے یہ 3 انگلی یہ اس طرح آپ نے رکھنا ہے۔ شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کی کیفیت دیکھ لیں، 3 انگلیوں کو میں نے ملا کر رکھا ہے۔ اب ان 3 انگلیوں کو جہاں سے بال جمنے شروع ہوئے پیشانی کے پاس سے آپ اس طرح رکھیں کہ ہتھیلی کے حصے تک یہ سر سے لگ جائے، اس طرح۔ اور یہ بیچ کی انگلی جو ہے یہ دیکھو ملی ہوئی ہے، یہ الگ نہیں ہونی چاہیے سارے سفر میں آپ کے مسح کے۔ اب یہ میں نے بسم اللہ یا قادر، یا آخر تک انگلیاں ملی بھی رکھنی ہے جتنی مل سکتی ہیں، کم از کم ایک انگلی تو ملی بھی رہے۔ اب یہ پہنچ گئی آخری بالوں کے حصے تک۔ اب آپ نے پلٹنا ہے، یہ بھی بیچ کے سر کا مسا ہوا ہے، ابھی جوانب یعنی سائڈیں باقی ہیں۔ اب ہتھیلیوں کی باری ہے، انگلیوں کی ڈیوٹی ختم ہو گئی، اور شہادت کی انگلی اور انگوٹھا شروع میں بھی نہیں لگے تھے بالوں پر اور اب بھی نہیں لگیں گے، تو اب یہ اس طرح آپ نے پلٹنا ہے ہتھیلیوں کے ذریعے۔ اب یہ جو انگلیاں تھیں 3 جو لگائی تھی وہ نہیں لگیں گی، صرف ہتھیلیاں۔
और इस तरह आप जंप देकर नहीं लाएंगे, बाल लोग जंप देकर लाते हैं तो बाल मसे से महरूम रह जाएंगे। ये इस तरह बिल्कुल हर वक्त हथेलियां जो है आखिर तक सर से लगी रहेंगी। अब शहादत की उंगली से कान के अंदरूनी हिस्से का मसा करेंगे और अंगूठे से कान के बाहरी हिस्से का मसा करना है। अब आपको उंगलियों की पुष्ट से गर्दन की पुष्ट का मसा करना है, पहले सीधी तरफ फिर उल्टी तरफ। अब पांव धोने की बारी, पहले सीधा पांव धोना सुन्नत, फिर उल्टा। पांचों नमाज़ें पढ़ो बाजमात में, पांचों नमाज़ें पढ़ो बाजमात। और आधी पिंडली तक धोना जो है ये मुस्तहब है, तो मैं आधी पिंडली तक ले जाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये 3 बार हो गया। और खिलाल करना सुन्नत है। उल्टे हाथ की छोटी उंगली से सीधे पांव की छोटी उंगली से खिलाल शुरू करना है। ये खिलाल भी हो गया। अब इसी तरह उल्टा पांव धोना है, लेकिन खिलाल में अंगूठे से शुरू करेंगे इंशाअल्लाह पांव धोने के बाद, मगर नल बंद होना चाहिए खिलाल करते हुए। देखो ये उंगलियों के तलवे जो है ना, इसके उंगलियों के जोड़ पोरे वगैरह बोलते हैं, इसकी धारियां सर्दियों में ज्यादातर सूखी रहने का इम्कान रहता है, इसलिए धारियों में पानी बहुत एहतियात से बहाना होगा। ये उंगलियों को भी कुशादा कर करके इनके बीच में पानी डालना होगा। सर्दी में भी गर्मी में भी फर्ज है धोना उन हिस्सों का भी। ये भी आधी पिंडी तक धुल गया। 3 बार अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसका भी खिलाल यहाँ अब उल्टे पाँव के अंगूठे से शुरू करेंगे, उल्टे हाथ की छोटी उंगली।